اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے تھے زندگانی امام علی نقی علیہ السلام کی، اور اس میں پڑھتے ہوئے ہم لوگ اس بات تک پہنچے تھے کہ متوکل نے امام کو بلایا مدینے سے سامرہ، اور امام کا سامرہ میں داخل ہونا. تو یہاں ڈائریکٹ آ گئے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر ہم جائیں گے 14 ستارے میں، تو 14 ستارے میں تھوڑا سا آگے بڑھیے. علم لدنی کا ایک واقعہ ہے، کرامات، ٹھیک ہے، اس میں کافی واقعات ہیں اعتبار سے. 73 زبانوں کی تعلیم، کے ہاتھوں میں ریت کی قلب ماہیت، اسم اعظم امام علی نقی، اور سال کے 4 اہم روزے، متوکل کی تخت نشینی. اب یہیں سے ہے امام علی علیہ السلام اور صحیفہ کاملہ کی ایک دعا. ہاں یہ رہا، امام علی نقی علیہ السلام کے آباء و اجداد کی قبروں کے ساتھ متوکل نہیں، یہ نہیں. عباسی کا سلوک، اور اس کے بعد آ جائیے حکومت کی طرف سے امام علی نقی علیہ السلام کی مدینہ سے سامرہ میں طلبی، راستے کا ایک اہم واقعہ. اب جب جا رہے تھے اس وقت کا واقعہ ہے کہ متوکل، اب یہاں دیکھیے، متوکل 232 ہجری میں خلیفہ ہوا. کب ہے وہ؟ 232 میں. وہ کنیکٹ کرتے جا کے چاہیے نا. اور اس نے 236 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی قبر کے ساتھ پہلی بار بے ادبی کی. 232 میں ہونا، 4 سال کے بعد 236 میں کیا کیا؟ بے ادبی. لیکن اس میں پوری کامیابی نہ حاصل ہونے پر اپنے فطری بغض کی وجہ سے جو آل محمد کے ساتھ تھا، وہ حضرت علی نقی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے. لیکن اس میں پوری کامیابی نہ حاصل ہونے پر اپنے فطری بغض کی وجہ سے جو آل محمد کے ساتھ تھا، وہ حضرت علی نقی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا. 243 ہجری میں امام نقی علیہ السلام کو ستانے، کتنے ہجری میں؟ 243. ہجری میں امام نقی علیہ السلام کو ستانے صحیح ہے، ستانے کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے حکم حاکم مدینہ عبداللہ ابن محمد کو خفیہ حکم دے کر بھیجا کہ فرزند رسول امام علی نقی علیہ السلام کو ستانے میں کوئی دقیقہ فروگاشت نہ کرے، یعنی کسی طرح کا ہلکے میں نہ لے. چنانچہ اس نے حکومت کے منشے کے مطابق پوری توجہ اور پورے انہماک کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا. خود جس قدر ستا سکا اس نے ستایا، اور آپ کے خلاف ریکارڈ کے لیے متوکل کو شکایت بھیجنی شروع کی. علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ حاکم مدینہ نے آپ کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دی ہیں، شکایتیں شروع کر دی ہیں، اور اس سلسلے میں اس نے متوکل کو آپ کی شکایت بھیجنی شروع کر دی ہے. تو آپ نے بھی ایک تفصیلی خط لکھا جس میں حاکم مدینہ کی بے اعتدالی اور ظلم و آفرینی کا خاص طور سے ذکر کیا. متوکل نے آپ کا خط پڑھ کر آپ کے اس کے جواب میں لکھا کہ آپ ہمارے پاس چلے آئیے. اس میں حاکم مدینہ کے عمل کی معذرت بھی کی تھی، یعنی جو کچھ وہ کر رہا ہے اچھا نہیں کرتا، ہم اس کی طرف سے معذرت خواہ ہیں. مطلب یہ تھا کہ اسی بہانے سے انہیں سامرہ بلا لیں. خط میں اس نے اتنا نرم لہجہ اختیار کیا تھا جو ایک بادشاہ کی طرف سے نہیں ہوا کرتا ہے. یہ سب ہیلا سازی تھی، اور غرض محض یہ تھی کہ آپ مدینہ چھوڑ کر سامرہ پہنچ جائیں. علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں متوکل نے یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کی خاطر سے عبداللہ ابن محمد کو معزول کر کے اس کی جگہ پر محمد بن فضل کو مقرر کر رہا ہوں، آپ کی وجہ سے. علامہ ارملی لکھتے ہیں کہ متوکل نے صرف یہی نہیں کیا کہ علی نقی علیہ السلام کو خط لکھا ہو کہ آپ سامرہ چلے آئیے، بلکہ اس نے 300 کا ایک لشکر یحییٰ بن ہرثمہ کی قیادت میں مدینے بھیج کر انہیں بلانا چاہا. یحییٰ بن ہرثمہ کا بیان ہے کہ میں حکم متوکل پا کر امام علی علیہ السلام کو لانے کے ارادے سے مدینہ منورہ روانہ ہوا، اور میرے ہمراہ 300 کا لشکر تھا، اور اس میں ایک کاتب بھی تھا جو امامیہ مذہب کا رکھتا تھا. ہم
ہم لوگ اپنے راستے پر جا رہے تھے، وہ اسی سعی میں تھے کہ کسی طرح جلد از جلد مدینے پہنچ کر امام علیہ السلام کو لے آئیں اور متوکل کے سامنے پیش کریں۔ ہمارے ہمراہ جو ایک شیعہ کاتب تھا، اس سے ایک لشکر کے افسر سے راستہ بھر مذہبی مناظرہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ہم لوگ ایک عظیم الشان وادی میں پہنچے جس کے ارد گرد میلوں کوئی آبادی نہ تھی، اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے انسان کا مشکل سے گزر ہوتا تھا، بالکل جنگل اور بے آب و گیا صحرا تھا۔ جب ہمارا لشکر وہاں پہنچا تو اسی افسر نے، جس کا نام شادی تھا اور جو کاتب سے مناظرہ کرتا چلا آ رہا تھا، کہنے لگا اے کاتب، تمہارے امام حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی وادی نہ ہوگی جس میں قبر نہ ہو یا ان قریب قبر نہ بن جائے۔ کاتب نے کہا بے شک ہمارے امام علیہ السلام غالب کل غالب کا یہی ارشاد ہے۔ اس نے کہا بتاؤ اس زمین پر کس کی قبر ہے یا کس کی قبر بن سکتی ہے؟ تمہارے امام یوں ہی کہہ دیا کرتے ہیں۔ ابن ارسمہ کا کہنا ہے کہ چونکہ حشوی خیال تھا، لہذا جب یہ باتیں ہم نے سنی تو ہم سب ہنس پڑے اور کاتب شرمندہ ہو گیا۔ غرض کے لشکر بڑھتا رہا اور اسی دن مدینے پہنچ گیا۔ والد مدینہ ہونے کے بعد میں نے متوکل کا خط امام علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے اسے ملاحظہ فرما کر لشکر پر نظر ڈالی اور سمجھ گئے کہ دال میں کیا کچھ کالا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابن ہرسمہ، چلنے کو تیار ہوں لیکن 1-2 روز کی مہلت ضروری ہے۔ میں نے عرض کی حضور خوشی سے، جب حکم ہو فرمائے میں حاضر ہو جاؤں اور روانگی ہو جائے۔ ابن ہرسمہ کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام نے میرے سامنے ملازمین سے کہا کہ درزی بلا دو اور ان سے کہو کہ مجھے سمرہ جانا ہے، لہذا راستے کے لیے گرم کپڑے اور گرم ٹوپیاں جلد سے جلد تیار کر دے۔ میں وہاں سے رخصت ہو کر اپنے قیامگاہ پر پہنچا۔ راستے بھر یہ سوچتا رہا کہ امامیہ کیسے بیوقوف ہیں کہ ایک ایسے شخص کو امام مانتے ہیں جیسے معاذ اللہ یہ تک تمیز نہیں ہے کہ یہ گرمی کا زمانہ ہے یا جاڑے کا۔ اتنی شدید گرمی میں جاڑے کے کپڑے سلوا رہے ہیں اور اسے ہمراہ لے جانا چاہتے ہیں۔ الغرض میں دوسرے دن ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ جاڑے کے کپڑے، بہت سے کپڑے سلے ہوئے رکھے ہیں اور آپ سامان سفر درست فرما رہے ہیں اور اپنے ملازمین سے کہتے جاتے ہیں دیکھو کلاہ بارانی یعنی بارش کی ٹوپی اور برساتی وغیرہ رہنے نہ پائے یعنی چھوٹنے نہ پائے، سب ساتھ میں باندھ دو۔ اس کے بعد مجھے کہا اے یحییٰ ابن ارسمہ، جاؤ تم بھی اپنا سامان درست کرو تاکہ مناسب وقت میں روانگی ہو جائے۔ میں وہاں سے نہایت بددل واپس آیا، دل میں سوچتا تھا انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس شدید گرمی کے زمانے میں سردی اور برسات کا سامان ہمراہ لے رہے ہیں اور مجھے بھی حکم دیتے ہیں کہ تم بھی اس قسم کے سامان ہمراہ لے لو۔ مختصر یہ کہ سامان سفر درست ہو گیا اور روانگی ہو گئی۔ میرا لشکر امام علیہ السلام کو گھیرے میں لیے ہوئے جا رہا تھا، صحیح ہے کہ ناگاہ اسی وادی میں جا پہنچے جس کے متعلق کاتب امامیہ اور افسر شادی میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ یہاں پر کس کی قبر ہے یا ہوگی۔ اس وادی میں پہنچنا تھا، قیامت آ گئی، بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی اور دوپہر کے وقت اس قدر تاریکی چھائی کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ بارش شروع ہوئی اور ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ عمر بھر نہ دیکھی تھی۔ امام علیہ السلام نے آثار کے پیدا ہوتے ہی ملازمین کو حکم دیا کہ برساتی اور بارانی ٹوپیاں پہن لو اور ایک برساتی یحییٰ ابن ارسمہ اور ایک کاتب کو دے دو۔ غرض کہ خوب بارش ہوئی اور ہوا اتنی ٹھنڈی چلی کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ جب بارش تھمی اور بادل چھٹنے لگے تو میں نے دیکھا کہ 80 افراد میری فوج کے ہلاک ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یحییٰ ابن ارسمہ اپنے مردوں کو دفن کر دو اور یہ جان لو کہ خدا تعالی ہم چنی برمی گردانت بقائے را از قبور، اچھا یہ فارسی میں لکھا ہے، یعنی اس طرح خداوند عالم ہر بقائے ارض کو قبروں سے پر کرتا ہے۔ اسی لیے میرے جد نامدار حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہ ہوگا جس میں قبر نہ ہو۔ یہ سن کر میں اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور امام علیہ السلام کے قریب جا کر پابوس ہوا یعنی پیر چوما اور ان کی خدمت میں عرض کی مولا میں آج کے آپ کے سامنے مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس طرح کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ کبھی اور ہے مولانا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ پورا واقعہ جب جا رہے تھے سمرہ کے لیے تو سمرہ کے جاتے وقت کیا تھا؟ اور ایک بات یہ بھی اس پر امام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سوالات کی کیا جواب ہے، انہوں نے اندازہ لگایا تھا کیا چیز کچھ کالا ہے دیکھ کے۔ ہاں نہیں وہ ظاہر ہے 300 لوگ کیوں آپ کو لینے کے لیے آئیں گے؟ بلاوا اگر دعوت دی جائے گی تو 300 لوگوں کے ساتھ یہ تو قید کی صورت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے نا، کہ جیسے امام کو کیا کیا جا رہا ہو؟ قید کیا جا رہا ہو۔ الحمدللہ۔